بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست بہت ہی مبارک اور میمون نشست ہے، اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے۔ آج کی اس نشست بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نشست کو قائم کرنے والے جو اخوان ہیں، جو رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس نشست میں جو مرد حضرات اور خواتین جو اس میں شرکت کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس شرکت کو قبول فرمائے۔ آج کی جو نشست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے۔ آپ علیہ السلام کی احادیث جب مدون ہوئیں اور کتابی شکل میں آئیں اور علماء امت نے اس کو آنے والی نسلوں کے لیے پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، تو دھیرے دھیرے اس میں تفنن اور تنوع اور متعدد شکلیں سامنے آئیں۔ حدیث کو پڑھنے پڑھانے کی جو صورتیں محدثین میں رہی ہیں وہ متعدد ہیں۔ ایک شکل یہ بھی تھی کہ کسی کتاب کو رکھ کر کے اول تا آخر 2-3 مجلسوں میں، جو ایک مجلس 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پر مشتمل ہو، اس تیز رفتاری سے پڑھ لیں کہ کل کتاب پر ایک نظر پڑ جائے، اور ایک طرح سے پوری کتاب یعنی ہماری نظر سے گزر جائے، اور عمدگی سے بھی پڑھیں، تیز رفتاری سے بھی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے جامعہ محمدیہ میں خامس تا فضیلت ثانی کی اخوان کی اشتراکیت سے بلوغ المرام کی قرات ہوئی تھی۔ پھر لاک ڈاؤن کے اس مرحلے میں انہی اخوان کی قد و کاوش اور محنتوں کا ثمرہ تھا الحمدللہ کہ حافظ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی اقتضاء العلم العمل، اس کی قرات ہوئی، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث کی ایک معروف اور بہت ہی اہم کتاب سنن دارمی، اس کے مقدمے کی قرات ہوگی آنے والے چند دنوں میں، ہفتہ اتوار، کچھ مخصوص ایام میں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ چونکہ امام دارمی رحمہ اللہ کی السنن پر جو مقدمہ ہے اس مقدمے کی قرات ہونی ہے، تو لازمی طور پر ہم اس کے مکلف ہو جاتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف سے ہم باخبر ہوں، ان سے واقف ہوں، اور اس کتاب کی اہمیت، مقام، مرتبہ اور اس کے منہج سے بھی ہم واقف ہوں۔ تو 2 باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ ایک امام دارمی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف۔ عام طور پر کسی عالم دین سے متعلق ہم جو درس دیتے ہیں، ان کی سوانح حیات بتاتے ہیں، ان کا ترجمہ حیات ذکر کرتے ہیں، اس تفصیل سے اور ان کی زندگی کے سبھی جوانب اس طرح سے نہیں پیش کی جائیں گی۔ ایک ہلکا پھلکا تصور ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ کون عالم دین ہے، اور ان کی کتاب سے متعلق بھی۔ تو سب سے پہلی بات امام دارمی رحمہ اللہ کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام دارمی رحمہ اللہ، آپ کا جو نام ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن الفضل۔ عبداللہ نام کی خوب کثرت ہے، اور عبداللہ ابن عبد الرحمن بھی دیکھیں گے تو اس نام کی کثرت بھی بہت ہے، سلف کی اگر بات کرتے ہیں خصوصاً، لیکن دادا کا نام پھر سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس طرح کے نام کم ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن ابن الفضل ابن بہرام، یہ آپ کا نام ہے،
ابو محمد آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ جو نسبتیں لگتی ہیں، کچھ علاقائی نسبتیں ہیں، کچھ قبائلی نسبت ہیں۔ مثلا آپ کے نام کے ساتھ یہ نسبت لگی رہتی ہے کہ التمیمی، الدارمی، السمرقندی۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ کی یہ جو نسبت ہے التمیمی یا الدارمی، بات ایسی ہے کہ یہ جو عرب ہے، عرب جو ملک ہے، عرب جغرافیائی اعتبار سے بہت ہی وسیع پیمانے پر ہے۔ خصوصاً عرب کا جو جنوبی حصہ ہے، جو آج یمن کا جو بڑا حصہ ہے، عرب بائدہ یا عرب عاربہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ جو عرب ہیں اصل العرب ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر، جس کا اللہ رب العالمین نے سورۃ السبا میں ذکر بھی فرمایا ہے کہ سد معارب، صنعاء وہاں کی جو راجدھانی ہے، وہاں پر ایک اس کے جنوب میں ایک بہت بڑا ڈیم بنا ہوا تھا، جو ان کی خوشحالی اسی سے وابستہ تھی۔ ان کی ناشکری کی وجہ سے وہ ڈیم پھوٹ پڑا اور پانی اس رفتار سے گاؤں میں، شہروں میں آیا کہ جو ہے شہر کے شہر تباہ ہو گئے۔ پھر وہاں کی بڑی آبادی ملک یمن سے نکل کر کے اوپر ہوتے ہوئے عراق اور شام چلے گئی اور وہیں جا کر کے بس گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بھی عراق اور شام میں عرب کی بڑی آبادی موجود تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب ملک شام، ملک عراق پہنچا اور پھر یہاں خراسان تک پہنچا، تو وہاں اسلام قبول کرنے والوں کی جو بڑی تعداد ہے، ان کا نام، نسب اور ان کی جو نسبتیں لگتی ہیں، اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً وہ عرب ہیں۔ اس سے بڑی تعداد ہے۔ سورۃ السبا کی جب ہم نے تفسیر کی تھی تو اس کے آغاز میں نے کچھ باتیں رکھی تھیں، اور الرحیق المختوم سیرت کی جو کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، اس کے آغاز اور اس کی جو اس کا جو پہلا ورق ہے، پہلا اور دوسرا، اس کو کوئی گہرائی سے اچھے سے پڑھ لیتا ہے تو بہت ساری باتیں اس سے مل جاتی ہیں، اور یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، بالخصوص اس طالب علم کے لیے جو یعنی دواوین السنہ جو ہمارے پاس ہیں، احادیث کا وہ ذخیرہ جو اسانید سے ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے، تو ان سب کا دراسہ کرنے کے لیے یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ تو بتانا مجھے مقصود یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی آل اولاد، ان کے احفاد میں جہاں ایک عظیم اور نمایاں نام، مشہور نام قریش ہمیں ملتا ہے، وہیں پر ایک نام آتا ہے حنظلہ۔ پھر حنظلہ کے آل اولاد میں ایک نام آتا ہے بنو تمیم۔ تو بنو تمیم انہی سے بنو مالک، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں بنو تمیم سے بنو حنظلہ سے بنو مالک، اور بنو مالک سے بنو دارم۔ تو بنو دارم انہی سے آپ کا تعلق ہے اور اسی سے الدارمی نسبت لگتی ہے، اور التمیمی بھی اسی اعتبار سے، یعنی التمیمی ہے۔ التمیمی ہونے کے ساتھ ساتھ بنو تمیم کی کئی شاخیں ہیں، ان میں سے بنو دارم سے آپ ہیں، تو الدارمی التمیمی، اس طرح سے آپ کی نسبت ہوتی ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سمرقند کے ہیں، جو آج سمرقند آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ سمرقند کسی دور میں بہت ہی یعنی خوبصورت شہر تھا، بہت معروف شہر دنیا کے، اور تاریخی شہر ہے۔ تقریباً پہلی صدی ہجری کے اواخر میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قتیبہ بن مسلم۔ جنہوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ قتیبہ بن مسلم ایک معروف نام ہے۔ قتیبہ بن مسلم الباہلی، جن کا انتقال 96 ہجری میں ہوا، 9/6 ہجری کو، اور عمر ان کی بالکل مختصر تھی، 40 پر 8 سال عمر تھی۔ تو انہوں نے اس کو فتح کیا تھا، لیکن ان کی فتح کرنے میں ایک طرح سے غدر والا جو ہے ان پر الزام لگا تھا۔ بہرحال اصول جو اسلامی قواعد ہیں اس کی روشنی میں انہوں نے اسے فتح نہیں کیا تھا۔ بہرحال جب یہ بات عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پہنچی تو آپ نے اس فتح کو فتح شمار نہیں کیا، دوبارہ ان علاقے کے لوگوں کو موقع دیا، انہی کے ہاتھ میں علاقہ دیا، پھر حرب اور جو ہے جنگ کا ایک ماحول پھر سے ایک تیار ہونے لگا، تو ان علاقے کے لوگوں نے اسلام کے سپرد اپنے آپ کو کر دیا، ایک طرح سے مسلمان ہو گئے وہ۔
بہرحال سمرقند، بخارا، بلخ یہ سب علاقے اسی وقت میں فتح ہوئے ہیں اور بہت ہی تاریخی شہر ہیں۔ سمرقند کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی عظیم شہر ہے، خوبصورت شہر ہے اور بہت ہی رنگین شہر ہے اور بہت ہی دنیاوی اعتبار سے مالا مال شہر ہے۔ بہرحال آج تک بھی اس کی اپنی تاریخ رہی ہے، روس نے بھی اس پر جو ہے حملہ کیا اور روس نے بھی اس کو اپنے تابع کر لیا تھا، پھر وہ آزاد ہوا۔ بہرحال بہت کچھ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور وہ فی الحال آذربائیجان میں ہے۔ سمرقند میں آپ کی ولادت ہوئی۔ امام الدارمی رحمہ اللہ، ابو محمد الدارمی رحمہ اللہ، 180 پر 1 ہجری آپ کا سن ولادت ہے اور یہ وہی سال ہے جس سال ایک عظیم عالم دین امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ میری ولادت اس سال ہوئی جس سال عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی 109 پر 4 ہجری کو، تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے عمر میں 13 سال بڑے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ خالص عربی النسل ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسری صدی ہجری کے اختتام میں آپ کی ولادت ہوئی۔ یہ وہ دور ہے خالص پڑھنے پڑھانے کا اور علمی دور ہے اور اچھی تربیت والا دور ہے۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ خلافت عباسیہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو بچپن میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، پھر تعلیم کے لیے آپ آگے بڑھے، اپنی علاقے کے علماء سے پڑھا، یعنی سمرقند اور سمرقند کے جو قرب و جوار کے علماء ہیں، اس دور کا علم حاصل کرنے کا جو طریقہ تھا کہ سب سے پہلے اپنے علاقے کے علماء سے علم حاصل کرتے، پھر دائرہ بڑھتا، پھر جو رحلات ہوتی، تو آپ نے بھی سمرقند اور بلخ اور قریبی قرب و جوار کے علماء سے علم حاصل کیا۔ پھر جو ہے خراسان کے متعدد شہر آپ گئے اور پھر عراق اور عراق میں جو ہے کوفہ، بصرہ، بغداد اور پھر اسی طرح سے ملک شام آپ گئے، مصر آپ گئے، مکہ مدینہ حرمین آپ گئے، یمن سے متعلق آپ گئے نہیں گئے، آپ کی زندگی میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن اس اعتبار سے آپ نے ایک طویل سفر کیا اہل علم خصوصی طور پر آپ کو الرحال کہتے ہیں کہ آپ نے علم حدیث کے لیے اس دور میں جو ایک عام نہج تھا رحلہ کرنا، سفر کرنا، تو علم حدیث کے لیے اور حدیث کے اکٹھا کرنے میں، پڑھنے میں آپ نے خوب سفر کیا الحمدللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ کی اساتذہ کی کثرت ہے اور خوب کثرت ہے۔ کتب ستہ کے بحیثیت راوی کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ دیکھو کہ امام دارمی رحمہ اللہ کتب ستہ کے روات میں سے بھی ہیں۔ امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی رحمہم اللہ اجمعین، ان 3 اصحاب علم نے کتب ستہ میں سے اپنی حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت لائے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو تقریب التہذیب میں کتب ستہ کے روات کو جو 12 طبقات میں جو بانٹا ہے، ان میں 11ویں طبقے میں رکھے ہیں، گویا کہ من اوساط الاخذین عن تبع الاتباع، یہ آپ کا درجہ ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ ان کے اساتذہ کی جو فہرست ہے بہت زیادہ ہے، اور اس دور میں اساتذہ بہت بڑی تعداد میں ہوا کرتے تھے جن سے علماء علم حاصل کرتے، اور بڑی تعداد میں مشائخ ہونا ایک بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ امام دارمی رحمہ اللہ کے اساتذہ کی جو فہرست خود ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں جو ذکر کی ہیں وہ خود تقریباً 100 سے زائد ہیں، 114 افراد کے نام آپ نے لکھے ہیں، ان میں سے بڑے بڑے علماء اور متعدد شہروں کے علماء۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے یعنی متعدد علاقے کے علماء سے آپ نے پڑھا اور متعدد فنون کے ماہرین سے آپ نے پڑھا، تو علمی اعتبار سے آپ کس قدر مضبوط اور کس قدر گہرا آپ کے پاس علم رہا ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ امام دارمی رحمہ اللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک عظیم المرتبہ عالم دین ہے، آپ کے تلامذہ بھی بہت بڑی تعداد ہے۔ البتہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے مشائخ کے مقابلے میں اساتذہ کی فہرست کم ذکر کی ہے، 40 افراد کے نام آپ نے لکھے ہیں، لیکن اس میں امام ابو داؤد، امام ترمذی کے ساتھ امام مسلم کا بھی نام ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ سے روایات لائے ہیں۔ آپ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کا چاہے مقدمہ ہو، صحیح مسلم یعنی اصل کے اعتبار سے جو حدیث کی کتاب ہے اس میں آپ دیکھو امام دارمی رحمہ اللہ سے عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی یعنی حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی، اس نام کے ساتھ کثرت سے روایات لاتے ہیں، کثرت سے۔ عبداللہ ابن عبد الرحمن الدارمی رحمہ اللہ ابو الیمان سے الحکم ابن نافع معروف، اور وہ یعنی جو امام زہری سے جو روایت معروف طریق ہے الحکم ابن نافع کی، اور وہ شعیب ابن ابی حمزہ سے، اور وہ امام زہری سے، اس طریق سے کثرت سے روایت لا امام مسلم رحمہ اللہ۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان سے روایات لائے ہیں، لیکن صحیح بخاری میں نہیں۔ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے اس کی صراحت کی ہے کہ امام بخاری نے بھی ان سے روایت لائے ہیں، لیکن صحیح بخاری سے باہر، یعنی دیگر حدیث کی کتابوں میں جو امام بخاری کی ہیں۔ تو امام دارمی رحمہ اللہ ایک جلیل القدر عالم دین ہیں، صرف علم کو اکٹھا کرنے والے شخص نہیں ہیں، یہ ایک ناقد ہیں یہ، اور ایک یعنی علم کا تجزیہ کرنے والے ہیں، علم کو سمیٹ کر کے جمع کر کے پھر اس کی تحلیل کرنے والے شخص ہیں امام دارمی رحمہ اللہ۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات یہ بھی معلوم کر لیں کہ آپ کا جو انتقال ہوا ہے 255 ہجری کو، 250 پر 5 ہجری آپ کا سنہ وفات ہے، حج کا موسم تھا، یوم الترویہ جسے ہم کہتے ہیں نا، 8 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ میں عصر کے بعد آپ کا انتقال ہوا، اور 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ جو جمعہ کا دن تھا اس اعتبار سے تو اسی دن آپ کی تدفین ہوئی۔ دکتور ضیاء الرحمن العاظمی رحمہ اللہ کا جو انتقال ہوا تھا نا، یوم عرفہ میں انتقال ہوا تھا، یعنی 9 ذوالحجہ کو، آپ کا 8 ذوالحجہ کو عصر کے بعد انتقال ہوا، اور 9 ذوالحجہ کو آپ کی تدفین ہوئی۔ بہرحال امام دارمی رحمہ اللہ کی بابت اہل علم نے بہت بڑی بڑی باتیں کہی ہیں، خصوصاً امام اہل سنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے متعلق ان کے جو فرزند ہیں عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جب ان کا ذکر ہوتا، ان کا نام آتا، تو آپ کہتے کہ ثقۃ و زیادہ، گویا کہ آپ کے حق میں توثیقی کلمات کہتے، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، آپ کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہتے، آپ کی تعریف کرتے ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یعنی ائمۃ الجرح و تعدیل میں سے ہیں، جن کے اقوال ملتے ہیں جرح و تعدیل سے متعلق، کسی شخص کی تجریح ہو، کسی شخص کی توثیق ہو، جیسے آپ کے اقران میں سے علی بن المدینی ہیں، اور خصوصاً یحییٰ بن معین ہیں، امام بخاری ہیں، امام ابو داؤد ہیں، اور آپ سب سے پہلے جو ہے یحییٰ بن سعد القطان ہیں، عبد الرحمن بن مہدی ہیں رحمہم اللہ اجمعین۔ ایک بڑی تعداد ہے ان اصحاب علم کی، جن کا نام ہم نے جو ہے جب یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے سیرت پر درس دیے تھے تو اس میں ذکر کیا ہوں میں۔ تو ایک بڑی تعداد ہے اصحاب علم کی جن کے اقوال ہمیں ملتے ہیں جرح و تعدیل کے باب میں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ معروف ہیں اس باب میں، لیکن مجھے بتانا مقصود یہ ہے کہ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ کے ترجمہ حیات میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے یحییٰ الحمانی۔ یحییٰ الحمانی رحمہ اللہ سے متعلق کسی نے دریافت کیا امام احمد بن حنبل کو کہ وہ فلاں شخص کیسے ہیں یحییٰ الحمانی، یعنی امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ یحییٰ الحمانی کا درجہ کیا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ترکناہ لقول عبداللہ بن عبد الرحمن لأنہ امام، کہ یحییٰ الحمانی سے روایت لینا ہم نے ترک کر دیا ہے، کیوں؟ عبداللہ ابن عبد الرحمن کے کہنے کی وجہ سے، لأنہ امام، آپ علم حدیث میں جو اللہ نے آپ کو امامت دی ہے، اس تناظر میں آپ نے ان کو ترک کر دیا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے ان کو، آپ کا کچھ قول ملا ان کی تضعیف سے متعلق تو ہم نے ترک کر دیا ہے ان کو، اس درجے کا اعتماد، یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات اور ہم کو ملتی ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے، ایک صاحب ہیں محمد بن ابراہیم الفقیہ السمرقندی، وہ کہتے ہیں کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حاضر تھا اور وہاں پر ذکر ہوا امام دارمی کا، تو امام دارمی رحمہ اللہ کا جب ذکر ہوا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ذاک السید، یعنی وہ تو علم و فضل میں سید ہیں، وہ ہم سب کے سردار ہیں وہ، اور کہا عرضت علیہ الدنیا فلم یقبل، دنیا ان کی خدمت میں پیش کی گئی تھی لیکن انہوں نے دنیا کو قبول نہیں کیا، آپ کو قضاء پر مامور کیا گیا، آپ کو گورنری یا آپ کو جو ہے بہت بڑا منصب دیا گیا آپ کو حکومتی طور پر، لیکن آپ نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا اس کو، اور آپ نے علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں اپنی زندگی لگائی۔ کہا کہ عرضت علیہ الدنیا فلم یقبل، اتنی بڑی بات کہی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو امام دارمی ہے رحمہ اللہ، ان سے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بہت کچھ ملے گا آپ کو۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ ان کے انتقال کے ایک ساتھ بعد وفات پائے تھے، بہت غم کا اظہار کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اشعار نہیں کہتے تھے، بہت کم کہتے تھے، بہت کم، اور پھر جب اشعار بھی کہتے تو احادیث ہی میں ذکر کیے گئے ہوئے اشعار ہی کہتے اپنی مطلب اور اپنی مراد کے لیے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے غم کا، اپنے دکھ کا بہت اظہار کیا، واقعتاً دکھی نظر آئے تھے امام بخاری رحمہ اللہ، غم زدہ ہو گئے تھے،
امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق اہل علم کے بہت کچھ اقوال ہیں، سب کچھ ہم سنا نہیں سکتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء میں ان کے بارے میں لکھا کہ کان الدارمی رکن من ارکان الدین، گویا کہ دین کا ایک رکن، یعنی گویا کہ دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آپ کا ایک بڑا معیار ہے آپ کا۔ یہ ایک چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہوتے ہیں، بہت گہرائی ہوتی ہے اس میں۔ اور امام ذہبی جیسے عالم دین جب یہ بات کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ وثقہ الرازی والناس، کہ امام ابو زرع الرازی اور دیگر عظیم محدثین نے آپ کی توثیق کی ہیں، اور کہا وحدث عنہ بندار والکبار۔ محمد ابن بشار رحمہ اللہ علماء بصرہ میں ایک بڑا مقام ہے آپ کا، اور عمر کے اعتبار سے وہ امام دارمی سے بھی بڑے ہیں، اور امام دارمی رحمہ اللہ سے تقریباً 20-25 سال بڑے ہیں، لیکن امام دارمی رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہا کہ امام دارمی رحمہ اللہ سے انہوں نے روایت کی، اور جو ہے امام محمد بن بشار نے اور دیگر بڑے اصحاب علم جیسے محمد بن یحییٰ الزہلی نے بھی روایت کی ان سے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک بات یہ بھی ان کے متعلق ذکر کی کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ان کے بارے میں کہا کہ عرضت علیہ الدنیا فلم یقبل، یہ بھی اس کا بھی ذکر کیا امام ذہبی رحمہ اللہ نے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب و تہذیب میں بالکل نچوڑ پیش کیا اور کہا ثقۃ فاضل متقن حافظ، ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق۔ آپ دیکھو رجال پر لکھی گئی کتابیں جو بھی ہیں، امام دارمی کا جب ذکر آتا ہے تو امام دارمی رحمہ اللہ کا کس کے ساتھ ذکر ہوتا ہے معلوم؟ امام بخاری، امام مسلم، ابو زرع الرازی، محمد بن یحییٰ الزہلی، ان اصحاب علم کے ساتھ ان کے ہم رتبہ علماء کے طور پر بیان کیا جاتا ہے ان کو۔ امام اہل زمانی، امام فی اہل زمانی، اس طرح کے الفاظ، بڑے بڑے الفاظ ملتی ہیں، اور جو کبار ہیں ان کی صف میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق ایک بات میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں جو تاریخ بغداد کے حوالے سے امام جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ ہیں، ان کے متعلق بھی ہم نے پڑھا تھا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، جو میرے پاس نسخہ ہے، جلد نمبر جو ہے اس کی 11 ہے، صفحہ نمبر 209، انہوں نے جو ترجمہ حیات لکھا ہے امام دارمی رحمہ اللہ کا، کافی مفصل ترجمہ حیات لکھا ہے، کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے پہلے آپ کا نسب نامہ لکھا، اس کے بعد دیکھو میں آپ کو صرف پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ کہا کہ کان احد الرحالین فی الحدیث والموصوفین بجمعه وحفظه والاتقان له مع الثقة والصدق والورع والزهد، واستقضي على سمرقند فأبى، فألح عليه السلطان حتى تقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفي، وكان على غاية العقل وفي نهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة والحلم والرزانة والاجتهاد والعبادة والتقلل والزهادة، وصنف المسند والتفسير والجامع۔ یہ بہت ہی جامعیت کے ساتھ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بڑے فراغ دلی سے آپ کا بہترین انداز میں تعارف کروایا ہے، ترجمہ کر کے ہم اس کو پھیکا نہیں کر سکتے ہیں، اس کی لذت ختم ہو جائے گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں امام دارمی سے متعلق۔ امام دارمی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس سے متعلق میں آپ کو انشاءاللہ 3 باتیں ذکر کروں گا۔ امام دارمی رحمہ اللہ کی جو السنن ہے اس سے متعلق 3 باتیں۔ پہلی بات، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کیا یہ سنن الدارمی ہے یا مسند الدارمی ہے؟ دوسری بات، اس کتاب کی اہمیت اور عظمت سے متعلق دوسری بات، اور تیسری بات بالذات اور خصوصاً جو آج ہم اس کا مقدمہ پڑھنے جا رہے ہیں اس مقدمے کی کیا اہمیت ہے اس کتاب کو لے کر کے۔ جہاں تک مسئلہ اس کتاب کا نام ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے جو شیخ حسین سلیم اسد الدارانی کی تحقیق سے چھپا ہے، اس پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نام لکھا ہوا ہے مسند الدارمی، لیکن پھر قوسین میں لکھا ہوا ہے المعروف بسنن الدارمی، تو اس کا نام مسند الدارمی یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نسخے میں، لیکن سنن الدارمی جو دیگر مطبوعات ہیں اس پہ سنن الدارمی بھی نام لکھا ہوا ہے۔ مسند الدارمی جو نام لکھا ہوا ہے، اہل علم کی ایک اچھی خاصی تعداد اور نامور مشہور بڑے کبار، مثال کے طور پر ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ، ابو عمرو ابن الصلاح رحمہ اللہ علمی دنیا کی چنندہ شخصیات میں سے ایک،
7ویں صدی ہجری میں سے، 643 ہجری سن وفات ہے، 640 ہجری۔ مقدمۃ فی علوم الحدیث، جو آپ کا رسالہ، آپ کی کتاب ہے علم حدیث میں، ایک انوکھی کتاب ہے، ایک نیا موڑ اور ایک نیا رخ لینے والی کتاب ہے، جو مقدمہ ابن صلاح سے معروف ہے علمی دنیا میں۔ اس میں جو اقسام اور انواع آپ نے علم حدیث کے بیان کیے ہیں، اس کی جو دوسری قسم ہے النوع الثانی الحدیث الحسن، اس پر کئی طرح سے آپ نے گفتگو کی، اس پر کچھ آپ کے ملاحظات اور تنبیہات بھی ہیں۔ اس ضمن میں جو باتیں آپ نے ذکر کی ہیں، ایک بات جو انہوں نے مسانید کو ذکر کیا ہے، اس میں مسند احمد بن حنبل، مسند الطیالسی، مسند عبد بن حمید، متعدد مسانید کا ذکر کرتے ہوئے مسند الدارمی کا بھی ذکر کیا انہوں نے، اور اس کو سنن میں نہیں بلکہ مسند میں ذکر کیا ہے، کہا کہ مسند الدارمی۔ ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اس کو مسند کہا، مسند مسانید میں ذکر کیا ہے اس کو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو الفتاوی الکبریٰ، جو ہمارے پاس مجلد کافی ضخیم نسخہ ہے، اس میں ایک جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات علیہ سے متعلق کہ اللہ رب العالمین کے صفات جو اشاعرہ پر رد کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ابواب قائم کی ہیں۔ صحیح بخاری کا آپ نے حوالہ دیا، سنن ابی داؤد کی کتاب السنہ کا حوالہ دیا، سنن ماجہ کی مقدمے کا حوالہ دیا، امام نسائی رحمہ اللہ کی النعود کا حوالہ دیا جو ہمارے پاس ہے مختصر سا رسالہ۔ متعدد کتابوں کے حوالے دیتے دیتے آپ نے یعنی سنن دارمی کا بھی حوالہ دیا، لیکن کہا کہ مسند الدارمی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا نام کیا دیا؟ مسند الدارمی۔ حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے معروف، تفسیر القرآن العظیم، سورۃ الفاتحہ کے صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر بھی اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ۔ اور جگہ جگہ پر ابن کثیر رحمہ اللہ جب حدیث نقل کرتے ہیں تو عام طور پر جس کتاب سے لیتے ہیں اس کتاب کی سند ہی نقل کر دیتے ہیں۔ مسند احمد سے ہو تو مسند احمد، امام احمد کی سند سے ہی نقل کرتے ہیں، آپ کا عام منہج امام ابن کثیر کا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے امام دارمی رحمہ اللہ سے متعلق جتنی بھی روایات آپ نے نقل کی ہیں، اسی بات سے ذکر کرتی ہیں کہ یعنی وقد اخرجہ الدارمی فی مسندہ، امام دارمی رحمہ اللہ کے جب حدیث کا ذکر کرتے ہیں تو مسند ہی کے نام سے ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر بھی رحمہ اللہ۔ کئی ایک اصحاب علم، خود حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں آپ کی اس کتاب کو مسند ہی کہا ہے۔ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں آپ کو صاحب المسند العالی کہا ہے۔ تو المسند، اہل علم کی ایک بڑی تعداد نے اس کو ذکر کیا ہے کہ یہ المسند ہے۔ ایک بات اسی سے جڑی ہوئی ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اہل علم کی ایک عدد ایسی بھی ہے، جیسے حافظ عراقی ہیں رحمہ اللہ، ابن حجر کے استاذ حافظ عراقی رحمہ اللہ، 806 ہجری آپ کا سن وفات ہے۔ حافظ عراقی ہوں یا حافظ جلال الدین السیوطی ہوں تدریب الراوی میں، اسی طرح سے صاحب کشف الظنون حاجی خلیفہ کشف الظنون میں، انہوں نے ابن الصلاح رحمہ اللہ کا خصوصی طور پر نام لے کر کے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مسند کسی طور پر بھی نہیں ہو پاتی ہے، مسند نہیں ہے یہ، مسند احمد کی طرح، مسند عبد بن حمید کی طرح مسند نہیں ہے نا، مسند البزار کی طرح۔ یہ کہا کہ یہ السنن ہے۔ کیوں؟ سنن ترمذی، سنن ابی داؤد وغیرہ کی جو ترتیب ہے، جس میں فقہی اعتبار سے کتابوں کی ترتیب دی گئی ہے، وہی ترتیب اس میں بھی ہے، تو اس کو السنن کہنا چاہیے۔ کہا کہ یہ ابن الصلاح سے وہم ہوا ہے کہ جو آپ نے اس کو یعنی مسند کہہ دیا آپ کو، جبکہ اصحاب علم کی ایک بڑی تعداد نے اس کو مسند کہا ہے۔ لیکن اہل علم کی، ماہرین کی حدیث میں جن کو درک ہے، انہوں نے اس نقطے پر مطلب گرفت کیا اور کہا کہ جو ہے یہ نام درست نہیں ہے مسند الدارمی، بلکہ صحیح نام یہی ہے کہ سنن الدارمی، کیونکہ یہ فقہی ترتیب پر مرتب کی گئی ہے، تو یہ سنن ہے، مسند نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی میں حافظ ابن حجر کے حوالے سے اور حافظ عراقی کے حوالے سے، حافظ عراقی کا آپ قول فتح المغیث میں مل جائے گا آپ کو، اسی طرح سے امیر الصنعانی رحمہ اللہ توضیح الافکار میں ایک طرح کی تعلیل کی ہے، سبب بتایا ہے، توجیہ کی ہے کہ جن اصحاب علم نے اس کو مسند الدارمی کہا، ابن حجر نے بھی کہا اس بات کو کہ جن اصحاب علم نے اس کو مسند الدارمی کہا ہے، ان کو مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ یعنی مسند احمد کی طرح مسند ہے، مسند عبد بن حمید، مسند الطیالسی کی طرح مسند ہے، بلکہ یہ مسند صحیح بخاری کی مسند کی طرح ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنی حدیث کی کتاب کو المسند الصحیح کہا نا. تو المسند کس معنی میں؟ المسند اس معنی میں کہ اس کی سبھی روایات مسندہ ہیں، یعنی باسانید بیان کیے گئے ہیں موصولاً، یعنی وہ منقطع نہیں ہیں، وہ مراسیل اس میں نہیں ہیں، بلاغات اس میں نہیں ہیں. اس طرح سے امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں نا کہ عبداللہ ابن محمد کیا نام المسندی، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاذ ہیں، کیونکہ وہ ماوراء النہر کے علاقے میں سبھی روایات وہ مسند پیش کیا کرتے تھے، مراسل اور مقطوعات سے وہ گریز کرتے تھے، اجتناب کرتے تھے. امام حاکم نے یہی تو توجیہ کی نا رحمہ اللہ. تو اس تناظر میں ہی اہل علم نے، ابن حجر اور حافظ عراقی وغیرہ نے توجیہ کی کہ جن اصحاب علم نے اس کو مسند کہا ہے، مطلب یہ کہ اس میں مراسیل، مقطوعات اس طرح کی روایات نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن اغلب موصول روایتوں کا ہی ہے. تو اس اعتبار سے اس کو مسند کہہ کر کے اس کی توجیہ کر دی گئی ہے. آپ دیکھو کہ ماضی قریب کے مورخین میں ایک نام ملتا ہے محمد عبد الحی القطانی، 1962 غالباً ان کا سن وفات ہے. فہرست الفہارس والاثبات، الاثبات یعنی ایک خاص یعنی اصطلاح ہے محدثین کے پاس جو اسانید جمع کر کے رکھتے ہیں. تو اس میں بھی انہوں نے اس کو یعنی المسند کہا ہے. البتہ الرسالہ المستطرفہ کے جو مؤلف ہیں انہوں نے شیخ محمد ابن جعفر القطانی رحمہ اللہ، انہوں نے اس کو السنن کہا. صاحب کشف الظنون نے بھی السنن کہا، اور فقہی ترتیب بتاتی ہے کہ یہ السنن ہی ہے. البتہ المسند اس کو اس نام سے شہرت ملی ہے، لیکن المسند سے شہرت مل جانے کے باوجود بھی المسند ہم کہتے ہیں تب بھی اسی معنی میں مسند لینا پڑے گا جو امام بخاری نے اپنی کتاب کو المسند کہا، تو پھر بات بن جاتی ہے. البتہ اس حدیث کی کتاب کو بعض اہل علم جیسے علامہ ابوالقینی ہیں رحمہ اللہ، اور آپ سے قبل علاء الدین مغلطائی ہیں 762 ہجری سن وفات ہے ان کا، انہوں نے اس کو الجامع الصحیح بھی کہا ہے. لیکن اہل علم نے خوب رد کیا اس پر. حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ نے بھی نقد کیا ہے کہ اس میں کچھ روایات ضعیف بھی ہیں. بہرحال بہت سارے ضعیف روات ہیں اس میں، بہت ساری اسانید ضعیف ہیں. ایسے میں اس کو الصحیح یہ کہنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو الصحیح کا اطلاق اس پر کسی طور پر بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اغلبیت کی وجہ سے اس کو کہہ دیا گیا. اس کے باوجود بھی اس سلسلے میں اس کا نام نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک اس کتاب کے نام سے متعلق باتیں تھیں. رہا اس کتاب کی اہمیت اور مقام مرتبے کی اگر بات کریں تو حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے، جس کو میں نے بہت ہی تفصیل سے، ہمارا ایک درس ہوا تھا یعنی کتب ستہ کی تاریخی جو حیثیت ہے. کتب ستہ جو اصطلاح ہے نا، ہم جیسے کہتے ہیں کتب ستہ، یہ اصطلاح کب وجود میں آئی اور وہ 6 کتابیں کس نے ترتیب دی، کن علماء نے مطلب ان کتابوں کو ترتیب دیا ہے. تو اس کے مراحل، پہلے کتنی کتابیں تھیں، پھر جو ہے کتب خمسہ، پھر کتب ستہ، پھر 6ویں کتاب جب کتب خمسہ تھی تو جو ہے اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، اس میں 6ویں کتاب نہیں تھی. جب 6ویں کتاب آئی تھی تو سب سے پہلے موطا کو داخل کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے مطلب ابن ماجہ کو داخل کیا گیا. تو اہل المغاربہ یعنی علماء مغرب انہوں نے موطا کو داخل کیا تھا اور اسی کو کافی شہرت ملی. پھر وہ جب سنن ابن ماجہ کی افادیت سے واقف ہوئے اہل علم کی ایک بڑی تعداد، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کی جگہ میں سنن ابن ماجہ کو رکھا. تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کتب ستہ کی جو اصطلاح ہے اس میں کتب خمسہ ٹھیک ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی. 5ویں کتاب موطا تھی، موطا کی جگہ میں سنن ابن ماجہ کو رکھا گیا. کہا کہ اگر اس کی جگہ میں سنن دارمی کو رکھا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ کے مقابلے میں اگر روات کا موازنہ کریں گے تو اس میں ضعیف روات اس میں کم ہیں. ثلاثیات کی بات کرتے ہیں تو ثلاثیات امام بخاری سے بھی زیادہ ہیں، اس میں صحیح بخاری سے بھی زیادہ اس میں ثلاثیات ہیں. اور پھر سنن ابن ماجہ کی روایات کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں زیادہ اس میں درست روایات ہیں. بھلے ہی اس میں کچھ موقوف روایتیں ہیں، کچھ مقطوع روایات ہیں، مراسیل ہیں، اس کے باوجود بھی اس کی متعدد جہت سے اس کی جو افادیت ہے، ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ جو ہے مطلب نقطہ نظر تھا کہ یہ ہوتی تو، لیکن اللہ رب العالمین کو سنن ماجہ کو منظور تھا، سنن ماجہ داخل کر دی گئی اور وہی دنیا میں فی الحال ہے.
اب جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت تک پھر کوئی اب کوئی لے دے ہو. جو ابن حجر سے پہلے ہی سنن واجہ داخل کر دی گئی اور وہ تقریباً جو ہے مطلب ایک طرح سے ہم سمجھیں گے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کے حتمی فیصلہ ہے. اب جو ہے مطلب وہ اجتہاد کا پہلو تو ہے موجود یعنی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں پھر کسی طرح کی کوئی مطلب اونچ نیچ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا. علماء نے اس پر اعتبار کیا، اعتماد کیا، اب یہی اصطلاح بحال رہے گی. آخری بات جو اس نشست سے متعلق ہے وہ یہ کہ سنن دارمی کے تعارف کے بعد کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کتاب کو یعنی ایک مقدمہ ایک علمی مقدمے سے جو ہے آپ نے آغاز کیا اور اپنی اسانید سے روایت لے کر کے آتے ہیں، گاہے بگاہے تعلیقات بھی ہیں اس کے اندر. اور امام دارمی رحمہ اللہ جسے ہم عربی زبان میں کہتے ہیں نا رجل موسوعی، یعنی بہت ہی وسیع علم آپ کا، یعنی علم حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں اور جو ہے دیگر فنون میں، اور پھر تجربہ کار عالم دین، اور پھر جو ہے یعنی عربی زبان میں مہارت، آپ کی طبیبات کو دیکھ کر کے اندازہ ہوتا ہے. اور امام دارمی رحمہ اللہ کا علم بہت وسیع، بہت پھیلا ہوا، بہت ہی مطلب درک اس باب نے. ہم کیا کہیں کہ جو ہے زبان قاصر ہے. اہل علم نے آپ کے بارے میں جو کہے ہیں ان اقوال کے دباؤ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں چھلک کر کے سامنے آتی ہیں. سنن دارمی کا بہرحال یہ مقام ہے. جہاں تک مسئلہ سنن دارمی کا جو مقدمہ ہے، مقدمۃ الکتاب ہے، یہ اس کتاب کی روح مانی جاتی ہے، بلکہ اس کتاب کے خصائص میں شمار کیا جاتا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ فی الحال ان نشستوں میں پڑھنے جا رہے ہیں. سنن دارمی کا جو مقدمہ ہے، آپ دیکھیے کہ امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی اس مقدمے میں کئی امور کو آپ نے یکجا کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی شخصیت ہے، اس شخصیت کو آپ نے نمایاں کر کے بتایا ہے. امام دارمی جس دور کے ہیں وہ اس دور میں فلسفہ جو ہے مطلب جڑیں پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اسلامی دنیا میں، اور بہرحال ایک حد تک وہ غالب ہو بھی رہا تھا. اور معتزلہ کی بڑھتی قوت جو حکومتی سطح پر بڑھ رہی تھی، ایسے میں امام دارمی رحمہ اللہ نے کہ تعقل پسند لوگوں پر ایک مار آپ نے ماری، ایک ضرب آپ نے لگایا، اور آپ نے جو ہے اللہ کے رسول کی شخصیت کو یعنی وحی کی روشنی میں دین کو سمجھنا چاہیے. اس کے لیے اللہ کے رسول کی عظمت کو آپ نے بتایا، آپ کی نبوت کے دلائل آپ نے بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی زندگی کو آپ نے بتائے، اور گویا کہ ایک ہیبت آپ نے پیدا کرا دی کہ جو ہے اللہ کے رسول کی حدیث آ جاتی، کہنے والے کون ہیں یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. یہ مطلب یہی جو ہے حقیقی طور پر ہماری فطرت کے ہم آہنگ ہے. یہی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے. تو اللہ کے رسول کی شخصیت کو خوب نمایاں کیا آپ نے. امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو ہے علم کا مقام، علم کی ہیبت، علم کی عظمت، علم کو پڑھنے کے آداب، افتاء کیا چیز ہے، مفتی کس کو کہتے ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں. امام دارمی رحمہ اللہ نے اتنا توازن رکھا ہے. آپ نے ایک طرف تو یہ کہ جو ہے تقلید کو آپ نے مطلب رد کیا ہے، تقلید کو آپ نے کمزور کر کے بتایا. تقلید کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے جہاں تقلید کو غلط بتایا ہے وہیں پر آپ نے علماء سے تعلق بھی خوب جوڑا ہے. یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں ہونی چاہیے، امام ابو حنیفہ کی بات اللہ کے رسول کی بات کے خلاف ہو تو دیوار پر مار دی جائے، بات درست ہے. اس سے امام ابو حنیفہ کی عظمت کم ہو جائے گی، اس سے امام مالک کی عظمت کم ہو جائے گی، اس سے امام مالک سے ہم بے نیاز ہو جائیں گے، یہ کہہ کر کے ہم امام شافعی سے بے نیاز ہو جائیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ایک رجل ہیں، ایک عالم ہیں. امام احمد بن حنبل بھی ایک عالم ہیں، اور جو ہے ان کی باتیں میں غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سب کہہ کر کے کیا ہم ان سے بے نیاز ہو جائیں گے؟ آپ نے بیک وقت دو جدا جدا باب قائم کیے، یکے بعد دیگرے، بالکل بازو بازو. ایک باب یہ قائم کیا کہ ایک عالم دین کی رائے کو یعنی مطلب دین بنا لینا، جہاں اس کی کراہیت ہے وہیں پر علماء کی اقتداء کرنا، ان پر اعتبار کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کی تحقیقات کو تسلیم کرنا، ان سے لگے رہنا، ان سے پڑھنا، اس کو دونوں کو لے کے چلنا چاہیے. یعنی جہاں ہم اہل علم کو مطلب یہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ معصوم نہیں ہے، ان کی یہ اجتہادات ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے رتی برابر بھی بے نیازی برتیں گے. تعلق مضبوط ہوگا، وہی ان کے ہم ایک خادم بن کر کے رہیں گے، ایک طالب علم بن کر کے رہیں گے. ہم ان سے چھوٹے ہی ہیں، ہم انہی سے سیکھیں گے، انہی سے دین لیں گے، لیکن وہ نبی کا درجہ نہیں لے سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم رتی برابر بھی بے نیاز بھی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ توازن دکھایا امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں، اور پھر جو ہے اتباع سنت کی اہمیت کو بتایا، اور اس سے جڑی ایک ایک شق سمجھ رہے ہیں. جس طرح سے امام بخاری کی صحیح بخاری ہے نا، گویا کہ کتاب بدیع الوحی، اور اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب العلم، گویا کہ اسی کا خلاصہ ہے سنن دارمی کا مقدمہ. بھلے امام دارمی ان سے پہلے لکھا ہے اس بات کو.
تو امام دارمی رحمہ اللہ کی جو اس کتاب کا جو مقدمہ ہے یہ غیر معمولی اہم ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور جو ہے بہت ہی کھلے لفظوں میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ چاہے امام دارمی ہوں چاہے امام دارمی کی السنن ہوں، جس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا تعارفی طور پر، میں حقیقی طور پر یہ کہوں گا کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر پایا ہوں، کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے. وقت چاہتا ہے، وقت طلب موضوع ہے کہ اس کو ہم پھیلا کے بیان کریں، تفصیل سے بیان کریں. اور میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ہمارے جو اخوان ہیں حافظ سید عبد المتین ابو عوانہ، اور اسی طرح سے ہمارے جامعہ محمدیہ کے قریب گزشتہ سال جن کی فراغت ہوئی ہے شیخ ابو محذورہ سفیان صابر، اور جامعہ کی ایک اور ہونہار طالب علم شیخ ابو القاسم حمدان حفظہم اللہ، اور ان سے جڑے جو بھی اخوان ہیں جنہوں نے ان کا تعاون کیا ہے، اور انہوں نے ایک گروپ قائم کیا اس میں، اور اس میں ایک عظیم کتاب کا انتخاب کیا مسند الدارمی کا. اور چونکہ اس مجموعہ میں علماء افاضل یعنی مرد حضرات بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں، عالمات ہیں، ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھ جیسا ایک طالب علم چاہے امام دارمی کا تعارف ہو چاہے سنن کا تعارف ہو، آپ کے سامنے ذکر کر دے رہا ہوں. یہ یقیناً ایک جرت ہے. اللہ تعالیٰ تواضع اور جو ہے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے. آپ حضرات کے سامنے جو سب اصحاب علم اور افاضل ہیں، اس کو میں نے جو آپ کے سامنے رکھا ہے، یقیناً مجھے بھی احساس ہے، آپ کو بھی احساس ہوگا کہ دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مزید وقت چاہتا ہے کہ امام دارمی رحمہ اللہ کی زندگی کے کئی گوشوں کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھیں، سنن دارمی کو ہم مختلف پہلوؤں سے آپ کے سامنے رکھیں، تب جا کے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن چونکہ یہ تفصیل سے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، محض قرات ہوگی مقدمۃ الکتاب کی، تو اس کے لیے یہ ہلکا پھلکا تعارف ایک کم وقت میں آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو اپنے تئیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا باذن اللہ تعالی. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں جو نجی زندگی سے جڑے کئی ایک مشاغل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب مشغولیات کے باوجود علم حدیث اور حدیث رسول کو پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت دی، توفیق دی، ہمارے وقت میں اللہ نے برکت دی. اس کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا. اللہ رب العالمین یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اور جو اخوان اس میں حصہ لیے ہیں، جو بھی شرکاء ہیں، مرد حضرات ہوں خواتین ہوں، سب افاضل ہیں، اصحاب علم ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امت کے لیے یعنی ایک شرعی علم کو آگے منتقل کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. اللہ ہمیں دیانت داری کے ساتھ شریعت کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.